قرآن الحکیم میں بڑی ہی حکمت آموز اور دستوری اور اصولی احکامات نازل فرمائے ہیں، جن کی تشریح اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں مکمل کی۔ اسلام کا ایک دستور ہے، اصول ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بہتری کی ترغیب دیتا ہے اور منکرین کو، نہ ماننے والوں کو ترغیب دیتا ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پڑھ کر، سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر کپ کپی اور وائبریشن محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے فرامین کو سن کر، جن کے دلوں پر، جسموں پر ذرہ برابر بھی وجل نہ آئے، الوجل المشفق المقر بذنبی، تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ وجل وائبریشن کو کہتے ہیں، مشفق ڈرنے کو کہتے ہیں، المقر اقرار کو کہتے ہیں۔ تین چیزیں جس دل پر رب کا قرآن سن کر طاری نہ ہوں، وہ منکر خدا ہے یا ملوث گناہ ہے، کیونکہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، دھبے لگتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر حق بات اثر نہیں کرتی، وجلت نہیں کرتی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جائے قرآن کی، وجلت قلوبہم، تو دل کپ کپا جاتے ہیں، اور کپ کپائیں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ باعث ہے، نہ فقیر ہے، نہ مستغیث ہے، نہ مستجیر ہے۔ چار چیزوں سے وہ باہر ہو گیا اور چار چیزوں کے اندر ہو گیا۔ وجل مشفق مقر تو نہیں رہا، اب کیا ہوا؟ المستغیث المستجیر۔ المستغیث کیا ہے؟ غوث۔ غوث کتنے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیعہ حضرات ہیں نا، تو انہوں نے جھنڈوں پہ لکھا ہوتا ہے اغثنی، یا عباس لکھا ہوتا ہے، یا پتہ نہیں اس طرح بہت سارے لکھے ہوتے ہیں۔ اغثنی، یہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے۔ اغثنی کہتا ہے میری مدد کر۔ ذرا غور کریں، ہمارے عربی نہ آنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کے سارے نوسر بازو نے الو کا پٹھا بنا رکھا ہے، وہ غوث اعظم بنا رکھا ہے نا۔ اچھا، انہوں نے غوث اعظم بنایا ہے ایک تبا تابی کو، انہوں نے آل رسول کو بنا لیا ہے، آل رسول کی بھی اگلی اولاد کو، تیسری اولاد کو بنا لیا۔ اغثنی، غوث، المستغیث،
المستغیث اور المستجیر کے معنی بڑے اہم ہیں۔ المستغیث کہتے ہیں مدد طلب کرنا، اور المستجیر کیا کہتے ہیں؟ پناہ طلب کرنا۔ جب ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ پناہ نہیں دیتا، ہماری مدد نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، پھر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر مانگنے والوں کو، اگر گاڑی میں ہوں گے تو گاڑی کا شیشہ توڑنے تک جاتے ہیں، اگر ویسے ہیں تو آپ کے کپڑے کھینچنے تک جاتے ہیں۔ تو شکر ہے آپ نے اچھے درزی سے سلوائے ہوتے، ورنہ وہ نکال ہی دے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، مذاق نہیں ہے یہ۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، جن کے دلوں پر سیاہ داغ نہیں لگتا وہ کبھی چمٹ کر مانگنے والے نہیں بنتے، لپٹ کر مانگنے والے نہیں بنتے، اور جن کے دلوں کو خدا سیاہ کر دیتا ہے پھر ان کو اللہ پناہ بھی نہیں دیتا، ان کی مدد بھی نہیں کرتا، اور پھر وہ لپٹ لپٹ کر مانگ رہا۔ کیسے؟ مثال آ گئی۔ میں آج ایک انٹرویو سن رہا تھا، کوئی 1.5 منٹ کا ہوگا، آپ کے حیولہ ٹائپ آج کے وزیر اعظم کا کسی انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دے رہا ہے، اور ہر فقرے میں ریلیف مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ میں نے یورپین سے بات کی ہے، میں نے ان سے ساری دنیا سے تو نے مانگنے کی بات کی ہے، ساری دنیا سے، سارے ممالک کے نام لے رہا ہے۔ بے شرم آدمی، تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہے اور دنیا سے بھیک مانگنے جا رہا ہے، تو مر جا، ویسے ہی کوئی اور آ جائے گا جو مانگے گا نہیں۔ یہ قرآن نے نشانی بیان کی ہے کہ جن کے دل سیاہ ہو جائے گناہ کی وجہ سے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ساری باتیں پہلے ہو جاتی ہیں، بعد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا نام سنا ہوگا، بڑا چرچا رہتا ہے پاکستان میں، یہ چور و چکے لوگ سارے صلح حدیبیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں پھر صلح حدیبیہ کا، ہم نے ان سے صلح کر لی، ہم نے ان سے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اسلام لے آؤ، اور جس کے بارے میں آج کل کہتے ہیں کسی کاغذ پہ اللہ کا نام نہیں لکھو یا رسول کا نام نہیں لکھو، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ علی من اتبع محمد رسول اللہ، بسم اللہ بھی لکھی تھی اور اپنا نام بھی لکھا تھا، اور کس کو بھیجا تھا؟ غیر مسلم بادشاہ کو، جس نے پھاڑ کے ہی پھینکنا تھا، لیکن پیغام تو جا رہا تھا نا۔ چلیں وہ الگ بحث ہے۔ جب وہ خط پہنچا نا روم کے بادشاہ کے پاس تو اس نے پڑھا، تو کچھ لوگ یہاں سے کفار قریش کے وہاں پہنچے ہوئے تھے پہلے ہی، مسلمانوں کے قافلے کے پیچھے، جو خط لے کے گئے تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے۔ جب قسمت ماڑی آتی ہے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے، خود آدمی کنویں میں گرتا ہے، جب برا وقت آتا ہے تو خود ٹکر مارتا ہے۔ یہ پیچھے پیچھے پہنچے تھے کہ یہ جو لے کے جا رہے ہیں مسلمان قافلہ وفد جا رہا ہے، ان کو روکیں گے۔ پہنچ گئے، خط دیا، اس نے خط پڑھا، پیچھے سے یہ پہنچ گئے قریش کے سردار اپنا قافلہ لے کر، وفد لے کر۔ جب وہاں پہنچے، اب وہ جب خط پڑھا تو یہ کہتے جی یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ وہ بادشاہ ہرقل اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے جھوٹ ہے، یہ جو خط آیا ہے مجھے اسلام کی دعوت دی، یہ دی اجد، مجھے بتاؤ وہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے بتوں کی عبادت نہیں کرو، کعبے سے سارے بت نکال دو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تم جن کو مانگتے ہو یہ چھوڑ دو، وَاتْرُكُوا مَا يَعْبُدُ، جو تم جس کی تم عبادت کرتے ہو نا
یا وَاتْرُكُوا مَا آبَاؤُكُمْ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باپ دادا کہہ رہے ہیں نا اس کو چھوڑ دو، ہمارے باپ دادا سے ہٹا رہا ہے، بڑی بات ہے نا یہ۔ آج بھی یہی مسئلہ درپیش ہے مسلمانوں کو، ہمارے بابا جی کا وہ پیر تھا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے بابا جی اس پارٹی میں تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے ماں باپ کو جہنم میں گئے، سوال دیکھو ان کے، بھئی جو مر گئے اس کی جہنم جنت ادھر فیصلہ ہونا ہے، تو نے نہیں کرنا، تو نے اپنے اصول اور عقیدے پہ کرنا ہے، قرآن اور حدیث پہ تیرا فیصلہ ہونا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پہلا سوال جو بادشاہ روم نے کیا تھا، جو نان مسلم تھا، کافر تھا، عیسائی تھا، اس نے سوال کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہم جس کے امتی ہیں ذرا غور کرنا کہ ہم کیسے امتی ہیں۔ پہلا سوال عیسائی بادشاہ نے یہ کیا تھا، روم کے بادشاہ نے، جو دو بڑی ریاستیں تھیں، روم اور فارس، دنیا کی سپر طاقتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے آپ کے دور میں امریکہ اور چائنا ہے۔ پہلا سوال اس نے کیا تھا کہ تم نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ کن سے سوال کیا تھا اس نے؟ مکے کے مشرکوں سے۔ کس نے سوال کیا تھا؟ دنیا کی سپر طاقت کے بادشاہ نے۔ کس کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے امتی ہیں، ہم کتنے سچے ہیں یہ بعد میں فیصلہ کریں گے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے کبھی محمد رسول اللہ میں جھوٹ دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بات ہی ختم ہو گئی، فیصلہ انسان کا سچ اور جھوٹ پہ ہو جاتا ہے۔ انسان کس کوالٹی کا ہے، سچ اور جھوٹ پہ فیصلہ ہے، باقی تو چیزیں بات کی ہیں، یہ تو عقیدے میں آتی ہیں، معاملات میں سچا ہے تو بات ختم۔ پھر اس عیسائی بادشاہ نے ایک سوال اور کیا، اس نے کہا کہتا کیا ہے؟ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ تو بات کلیئر ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ وہ کہتا کیا ہے جس سے تمہیں تکلیف ہے؟ مشرکین مکہ کو جس سے تکلیف ہے وہ کہتا کیا ہے؟ ذرا ذہن میں رکھنا، المستغیث المستجیر، خدا ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتا اور پناہ بھی نہیں دیتا جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور خدا کی توفیق سے اپنے دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، خدا کی توفیق میں نہیں آتے۔ کہتا کیا ہے؟ اب جواب دیتے ہیں یہ، اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ ایک بات یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ جو ادھر تم نے غوث اعظم بنا رکھے ہیں، پتہ نہیں فاسق اعظم بنا رکھے ہیں، کیا کیا بنا رکھے ہیں۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ جس کو غوث اعظم کہتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمہ اللہ، نام سنا ہے نا اس کو، اسی کو کہتے ہیں نا، یہ اہل حدیث تھا، چوری چھپے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، وہابی تھا یہ، اور بریلویوں کا یہ غوث ہے، اس کا مطلب ہم غوث ہیں ان کے۔ سوچا جائے ان سنیوں کے مددگار ہم ہیں، اگر ہم نے نہیں مدد کی تو جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم قادر ہی نہیں ہیں مدد کرنے کے، کیسے کریں گے؟ مدد کرنے والا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ ہے استعانت، وہیں سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلا کام وہ عرب میں آیا ہوا محمد کہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ اور جو آدمی یہ کہے ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے اور دوسرا سجدہ پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے، تعظیمی ہوتا ہے، تو یار کوئی سجدہ نافرمانی بھی ہوتا ہے، تعظیمی عظمت بیان کرنے کے لیے اور تعبدی عبادت کے لیے کوئی تیسرا سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ پوچھا جائے ان سے کہ کوئی نافرمانی میں بھی سجدہ کرتا ہے؟ الو کے پٹھے، ایسے قوم، یعنی امت کو انہوں نے گمراہ کرنے اور جہنم میں لے جانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ سجدہ وہ ہوتا ہے جس پہ پیشانی جھکائی جائے اور خدا کہتا ہے جس نے میرے علاوہ جھکائی وہ مشرک ہو گیا، جہنم کا مستحق ہو گیا، اس کو جو مرضی نام دے لو،
سجدہ صرف ایک ذات کو ہے جو عرشوں کے اوپر ہے، جو حی قیوم ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو موت ہے۔ اگر یہ غوث ہے تو مر کیوں گیا؟ ہمارا غوث تو وہ ہے جو حی قیوم ہے، مومن کا غوث تو وہ ہے جو حی قیوم ہے۔ اور جو زندہ بھی نہ رہے، قائم بھی نہ رہے، مر بھی جائے، وہ مر گیا، مدد کیسے کرے گا؟ مدد تو زندہ کر سکتا ہے۔ پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ اس سے مدد مانگتا، بھائی زندہ سے مانگ رہے ہیں نا، پیسے دے دو۔ زندہ سے مانگ رہے ہیں، آج کھانا کھلا دو۔ قبر پہ جا کر کوئی نہیں کہتا مجھے بچا لے، نہیں تو جا کے دیکھ لو، جو اوپر ڈاکو کھڑا ہو، بندہ قبر پہ چلا جائے، قبر والے بچا لے، ڈاکو لوٹ رہا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ تھانے میں چلا جائے، بچہ جاتا ہے، زندوں کے پاس گیا نا۔ ایسے الو کے پٹی خام خواہ، یعنی گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس مثالیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ کچھ سالم مثال تو لاؤ۔ عیسائی بادشاہ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کبھی تم نے جھوٹ بولتے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کفار قریش کو یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، پورا کہتے ہیں، سالم کہتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اس میں سے آگے اور چیزیں نکالتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک درود دیا کہ جس کے پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، انہوں نے اور نکال لیا۔ وہ کم تھا؟ اس میں کیا کجی رہ گئی، کیا کوتاہی رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم نے بڑھا لیا صلاۃ و سلام کے نام سے؟ جتنا دیا کہتے ہیں نا، جتنا دیا سرکار نے، تو سرکار نے جتنا دین دیا اسی پہ عمل کرو نا۔ دین کے معاملے میں چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی وہ لکھ دیتے جتنا دیا سرکار نے، پتہ نہیں آگے کیا جملہ ہے۔ پہلا سوال تھا کہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا محمد رسول اللہ کو؟ تو کفار قریش نے کہا جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا۔ پھر وہ عیسائی بادشاہ ہرقل کہتا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ چلو آپ مجھے بھی بتاؤ۔ یقول اعبد اللہ وحدہ لا ولا تشرکوا بہ شیئا، اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جس دین پہ تم آ رہے ہو، جن باتوں کو تم عمل کر رہے ہو اپنے باپ دادا کی، ان کو چھوڑ دو۔ اور ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، جہنم میں جا سکتے ہیں، باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کفار قریش کا عقیدہ تھا، اور آج بھی یہی عقیدہ ہے نا۔ ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے ماں باپ اسی پہ مر گئے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا دین تو ہندوستان سے آ رہا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اس عقیدے میں اور کفار قریش کے عقیدے میں عیسائی بادشاہ کے سامنے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کفار بھی جہنمی تھے، آج کے اس عقیدے والے جنت میں کیوں جائیں گے؟ دوسری بات، یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے کہ سجدہ اللہ کے سامنے کرو۔ والصدق والصلہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا ہے، قرآن و حدیث کو اپنانا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنی ہے، والصدق والصلہ، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہرقل کے دربار میں کس نے بیان کی؟ مکے کے کافروں۔ اور کسی عالم نے کہا شر سے خیر نہیں نکلتی، سنا ہوگا آپ نے، لہٰذا جمہوریت سے اسلام نہیں آئے گا۔ میں نے سنا، وہ تو میں بھی سر دھنتا رہتا ہوں، اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ یہ خام خواہ لوگوں کو، امت کو جو ہے دین سے دور کرنے کا ہر بہانہ مولوی نے ڈھونڈ رکھا ہے۔ شر سے خیر نہیں نکلتی، یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ شر سے ہی خیر نکلتی ہے۔ کیسے؟ گناہ کرے گا تو توبہ کرے گا، تو گناہ شر ہے، اور توبہ خیر ہے، اور توبہ کرے گا تو نیک بنے گا، اور جو توبہ کرے گا وہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ اگر گناہ ہی نہیں کرے گا، توبہ بھی نہیں کرے گا، تو اللہ کو محبوب کیسے ہوگا؟ پھر یہ کفار قریش جو روم میں گئے تھے عیسائی بادشاہ کے سامنے، یہ تو شر لے کر گئے تھے نا، کہ ہم نے مسلمانوں کو پناہ نہیں دینے دینا روم کے بادشاہ کو، جو مسلمان
مکے میں تنگ ہوئے تو روم کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب جا کر وہاں عیسائی بادشاہ کے سامنے جس نے پناہ دینی تھی، جیسے آپ کا برطانیہ مجرموں کو پناہ دیتا ہے پاکستان کے، وہ دیتا صرف پاکستانیوں کو ہی ہے، وہ ہر اوٹ پٹانگ جا کر وہاں پناہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس نے پناہ دینی تھی اس نے سوال کر لیے بھی پناہ تو ہم دیں گے، پہلے بتاؤ۔ تو وہ شر کا نظریہ لے کر گئے تھے، جب وہاں گئے تو جو سوال ہوئے اس کا جواب دیا تو اس نے کہا یہی تو خیر ہے۔ اگر وہ کہتا سچ بولو تمہیں کیا تکلیف ہے، سچ بولو جھوٹ نہیں بولو۔ اگر وہ کہتا صلہ رحمی کرو تو تمہیں کیا تکلیف ہے، رشتہ داریاں جوڑو، دوستیاں بڑھاؤ، آپس میں مل جل کر رہو، کیوں توڑ پیدا کرتے ہو، کیوں جنگیں کرتے ہو۔ اور اگر وہ کہتا ہے ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کرو تو تم نے 100 ضروری بنانے ہیں، تم نے اتنے خدا بنا کے کیا کرنا ہے، ایک خدا کافی ہے جو آسمانوں پر ہے۔ یہ عقیدہ تھا کفار قریش کا، اور عیسائی بادشاہ نے یہ سوال سن کے مسلمانوں کو پناہ بھی دی اور ان کو کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، باتیں تو ساری سچی ہے۔ جب وہ کہتا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو تو اور کیا چاہیے تمہیں، تو مسلمانوں کو پناہ مل گئی۔ عیسائی بادشاہ روم کے طاقتور بادشاہ نے پناہ دے دی، اور ہم اپنے دل پہ سیاہ دھبے لگوا کے جب خدا کے پاس آتے ہیں نا پناہ لینے، تو اللہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلے ایک اللہ کی عبادت کر کے تو دکھاؤ، اور نکال لیں گے، جیسے انہوں نے بغداد سے نکال لیا۔ پیغمبر کو غوث اعظم نہیں کہتے، اس کو صرف رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس کے امتی کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ تو نبی نے کیا کیا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے؟ نبی کے صحابہ جس میں صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں، وہ غوث اعظم کیوں نہیں ہیں، ان سے پیچھے آنے والا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ صحابہ سے بڑھ کر امتی نیک نہیں ہو سکتا، پھر پیغمبر تو معصوم ہستی ہیں۔ کبھی سوچا کرو، ہم نے اسلام کو سوچنے پہ نہیں رکھا، بس سننے پہ رکھا ہوا ہے۔ اور میں جب بھی خطبہ شروع کرتا ہوں میں کیا کہتا ہوں، ہمیں سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک سوچ کر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو کیا کہتے ہیں اس کو، لکیر کے فقیر، اور لکیر کے فقیر ہمیشہ نابینے ہوتے ہیں، وہ عقل سے نابینے ہوں یا آنکھوں سے نابینا ہوں، اور ہمیشہ گرتے ہیں، ٹکر مارتے ہیں، کنویں میں جا گرتے ہیں، پتھر سے ٹکر کھا جاتے ہیں۔ اس لیے عقل سے نابینا نہیں بنو، عقل سے بینا بنو، فکر کرنے والے، سوچ رکھنے والے، شعور والے بنو۔ جب تک شعور والے نہیں بنو گے تو راہ ہدایت نہیں آئے گی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، قد افلح من اسلم، قد افلح، افلح کہتے ہیں فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا۔ ہم سارے مسلمان ہیں، تبھی تو مسجد میں آئے۔ وہ جو بیان ہے نا ابو سفیان بن حرب جو مسلمان ہونے سے پہلے تھا روم کے بادشاہ کے سامنے، اس بیان کو بھی رکھیں نظر میں، اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم وامر بالصلاۃ والصدق والصلہ، 4 چیزیں، اور اس کے بعد یہ قد افلح من اسلم، وہ فلاح پا گیا جو اسلام لے آیا۔ اب اس کی شرط کیا بتائی، جو مسلمان ہوگا اس کی خصلت کیا ہوگی، خصلت ہماری عادت کیا ہوگی؟ فرمایا روزی کا کفافاً قنع اللہ بما آتاہ، اس بندے کی پہچان یہ ہوگی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا ہو، لالچی نہیں ہوگا، حریص نہیں ہوگا۔ قنع اللہ بما آتاہ۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گھر میں محصور ہوئے نا، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، تو انہوں نے اپنے فضائل گنائے، اپنے احسانات گنائے، امت کو، باغیوں کو اپنے احسانات گنوائے کہ میں نے کیا کیا اسلام کے لیے کیا ہے۔
اور اس میں ایک احسان یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسجد نبوی کو جگہ کی ضرورت ہے، توسیع کرنی ہے مسجد نبوی کی، فَيَزِيدُهَا۔ اس وقت تمام مسلمانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد کی توسیع کے لیے جتنے اخراجات تھے سارے ادا کیے، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ شرط ارشاد فرمائی تھی کہ جو آج مسجد کی توسیع کے لیے دل کھول کر دے گا اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کر دے گا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ جو عرب کے سب سے بڑے سخی اور تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مسلمان کی کیفیت یہ ہے وہ قناعت والا ہوتا ہے، لالچ والا نہیں ہوتا، حرص والا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ میں نے عید والے دن حدیث سنائی تھی، میں کہتا ہوں آج مکمل کر دیں۔ نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، وہ تم جانتے ہو یہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا لا درہم ولا متاع، ہم میں سے غریب وہ ہے جس کے پاس درہم دینار بھی نہیں ہے اور کوئی مال بھی نہیں ہے۔ غریب جیسے ہمارا آج کا نظریہ ہے، جس کے پاس مال بھی نہ ہو، دینار بھی نہ ہو، درہم بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا، مفلس وہ ہے کہ یاتی بیوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، تین چیزوں کے ساتھ آئے گا، نماز بھی پڑھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، تینوں خوبیاں ہوں گی، لیکن قد شتم ھذا و ضرب ھذا و ظلم ھذا و اکل مال ھذا۔ فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، لیکن مسلمان کو گالی دیتا ہوگا، مسلمان کا مال کھایا ہوگا، مسلمان پر ظلم کیا ہوگا، مسلمان کا حق چھینا ہوگا۔ جب وہ کل حشر میں آئے گا، حشر کے میدان میں جب سوال کیا جائے گا فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جو نمازیں، روزے اور زکوٰۃ رکھ کر آیا تھا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے لیں گے، اس کی نیکیاں لے کے اس کو دیں گے جس کو اس نے گالی دی ہوگی۔ جب اس کی داد رسی ہو جائے گی پھر دوسرا آ جائے گا، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، گالی دی ہوگی، مال کھایا ہوگا، حق چھینا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈالتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، پورا ہو گیا یہ، پھر ان لوگوں کا جو گناہ ہے، جو متاثرین ہے اس کے، ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا جائے۔ یعنی اب اس پر گناہوں کا بوجھ آنا شروع ہو گیا، نیکیاں جھڑ گئیں، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اب جب وہ گناہ اس پر آئیں گے، اب ان کے گناہ اس پر ڈال دیے، اس کی نیکیاں ساری ان کو دے دیں، فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ، اس کے کھاتے میں صرف جہنم بچی، نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کے باوجود۔ پہلی نشانی کیا بتائی تھی؟ ہرقل کے دربار میں سب سے پہلا سوال جو بادشاہ روم نے کیا تھا کہ تم نے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، دوسرے کا حق نہ کھائے جھوٹ بول کر، کبھی شکست نہیں کھاتا اللہ کے دربار۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے خدا اس کے دل پہ داغ لگاتا رہتا ہے، اور وہ سیاہ داغ اس کی جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔